دین وہ ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دو چیزیں پہنچی ہیں، ایک آپ کے اقوال اور اعمال، اور ایک آپ کی کیفیات۔ یہ دو چیزیں ہمیں اپنے نبی سے ملی ہیں۔ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے، اور آپ کی کیفیات کا نام طریقت ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اقوال اور اعمال کو تو اختیار کرے، کیفیات کو چھوڑ دے، تو اس کی زندگی میں بھی آدھا دین ہے، پورا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف کیفیات کا دعوے دار ہو اور اقوال کو بھی چھوڑ دے، اعمال کو بھی چھوڑ دے، تو وہ بھی زندیق ہے، گمراہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب کامل ہوگی جب اقوال اور اعمال کو بھی اختیار کیا جائے اور کیفیات کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارے اکابر کا طر امتیاز ہے، یہ ان کی جامعیت ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ ہمارے اکابر نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، جامع شریعت و طریقت۔ کہتے ہیں نا، رہبر شریعت پیر طریقت۔ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اور حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما، اور شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد المدنی، اور حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی، اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری وغیرہ۔ یہ سب کے سب شریعت کے بھی عالم تھے، طریقت کے بھی عالم تھے۔ یہ سب کے سب جامع شریعت بھی تھے، جامع شریعت اور طریقت کے تھے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قبولیت سے نوازا کہ جس قبولیت کی تاریخ میں مثالیں بہت تھوڑی ملتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہنچایا۔ ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے، یہ دنیا کا آخری ملک ہے، تو وہاں بھی یہی مدرسے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قدوری، کافیہ، شرح جامی، کنز الدقائق، یہی کتابیں وہاں پڑھی جا رہی ہیں۔ دنیا کا آخری کنارہ، وہاں پر بھی یہی مدارس کا نظام، دارالعلوم زکریا، اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم زکریا، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے نام سے انہوں نے بنایا، دارالعلوم زکریا ایک مدرسہ۔ دوسرا مدرسہ دارالعلوم آزاد ویل، یہ دو مدرسے، بڑے مدرسے جوہانسبرگ میں۔ اور یہی ترتیب آپ یو کے چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، اور نظام وہی جو دارالعلوم دیوبند سے آیا۔ دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں مولانا قاسم صاحب کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے
پہنچایا. یہ ان کی قبولیت تھی. اور یہ قبولیت اس وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوئی کہ وہ بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے. نہیں، یہ قبولیت ان کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ ان کا اللہ سے تعلق بڑا کمال کا تھا. اور اللہ سے تعلق میں کمال کے پیدا ہونے کا سبب سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بنے. اگر مولانا قاسم صاحب، اگر مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، اگر یہ دونوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا دامن نہ پکڑتے تو کبھی بھی اس قبولیت کو نہ پاتے جس کو انہوں نے پایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کس درجے کی قبولیت عطا فرمائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کس درجے کی قبولیت دی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب فیض ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا. وہ خود فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سب فیض ہے حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا. اور ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سب فیض ہے میرے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل تب ہوگی جب ہم اقوال اور اعمال کو بھی لینے والے ہوں اور آپ کی کیفیات کو بھی لینے والے ہوں، یعنی شریعت کے بھی طالب ہوں اور طریقت کے بھی طالب ہوں. نری شریعت انسان کو رذائل میں مبتلا کر دے گی. تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، عجب آ جائے گا، خود پسندی آ جائے گی، تحاسد شروع ہو جائے گا، تباغض شروع ہو جائے گا. جہاں جہاں علماء کثرت سے ہیں اور انہوں نے طریقت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، وہاں بڑے مسائل ہیں. وہاں تحاسد ہے، تباغض ہے، تقابل ہے، لڑائیاں ہیں. ایک آگے بڑھتا ہے، چار اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. جبکہ یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں تھا. ہمارے اکابر کا طرز یہ تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، خود پیچھے ہوتے تھے. حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، میاں جی نور محمد صاحب جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے دو خلیفہ زیادہ معروف ہوئے، ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ایک حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو ان کے خلیفہ ہوئے مشہور. تو دونوں دوست تھے، آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے. تھانہ بھون میں ایک خانقاہ تھی، وہاں بیٹھتے تھے. اور جہاں یہ بیٹھتے تھے اور مریدین آتے تھے اور استفادہ کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہو گیا تھا دکان عشق. لوگ اس جگہ کو دکان عشق کہا کرتے تھے کہ یہاں عشق ملتا ہے. تو جو کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو حافظ محمد ضامن شہید ذرا لہیم شہیم بڑے باروب آدمی تھے. حاجی امداد اللہ صاحب سیدھے سادے تھے، درویش سے تھے. تو جو بھی آتا وہ سیدھا آتا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جب حافظ ضامن صاحب کے پاس آتا حضرت بیعت کر لیں تو حافظ صاحب فرماتے تھے او بھائی اگر حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کیا پینا ہے؟ حقہ پینا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اللہ چاہیے تو بھائی کے پاس چلے جاؤ. حقہ پینا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، مزے کریں گے، حقہ پئیں گے. اور اگر اللہ کا تعلق چاہیے، معرفت چاہیے تو بھائی جی کے پاس چلے جاؤ. حاجی امداد اللہ صاحب کو وہ بھائی جی کہتے تھے. یہ ہمارے اکابر کا طرز تھا کہ وہ اوروں کو آگے بڑھاتے تھے، اپنے آپ کو
پیچھے کرتے تھے۔ یہی شریعت کے ثمرات، یہی طریقت کے ثمرات ہیں۔ جب انسان طریقت میں قدم رکھتا ہے، طریقت کی محنت کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اوروں سے حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔